بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کلام کے موضوع پر تصنیف کردہ شہرۂ آفاق کتاب المعتقد المنتقد، جو کہ حضرت تاج الفحول مولانا فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں صفات باری تعالی کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اور وہ چیزیں کہ جن کا جاننا ایک مکلف کے اوپر لازمی اور ضروری ہے، ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اور اس میں خاص طور پر جو اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے قدرت، کہ وہ قدیر ہے، اس پر جو ہے ہم بحث کر رہے تھے اور دلائل دے رہے تھے۔ اچھا، اس میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہاں سے تھی کہ حضرت استاد ابو اسحاق اصفرائینی رحمہ اللہ تعالی نے گفتگو کی تھی، اور اس سے پیچھے جو ہے وہ ابن حزم کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ انہ تعالی قادر ان یتخذ ولدا، کہ اس نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اولاد بنانے پر قادر ہے، کیونکہ اگر اسے قادر نہیں مانیں گے تو وہ عاجز شمار ہوگا، اور عاجز ہونا جو ہے اس کی صفت نہیں ہے۔ تو اس بات کو اس نے دلیل بنایا تھا۔ یعنی اصل جو موضوع ہمارا چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو مستحیل اور واجب ہے وہ تحت قدرت داخل نہیں ہے، ان کو جو ہے وہ علاقہ نہیں ہے قدرت کے ساتھ۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ استاد ابو اسحاق اصفرائینی کی بات آئی کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اس دنیا میں جس ہستی کے سامنے یہ اعتراض رکھا گیا اور انہوں نے اس کا جواب دیا وہ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام تھے، کہ جب ابلیس آیا تھا اور اس نے یہ سوال کیا تھا۔ اچھا، ابلیس کا سوال اور پھر حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کا اس پر رد عمل اور جواب، اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد امام اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ بات بیان ہوئی کہ آپ نے اس جواب سے مزید جو ہے وہ باتیں اخذ فرمائی، اور مزید اس جواب کو جو ہے وہ آپ نے واضح کیا۔ یہاں سے یہ جو تھا نا، ان اراد السائل ان الدنیا ما ہی علیہ والقشرۃ علی ما ہی علیہ، کہ اگر دنیا اسی ہیئت پر رہے اور قشرہ یعنی انڈے کا چھلکا جو ہے وہ اسی ہیئت پر رہے، تو سائل نے ایسا سوال کیا ہی نہیں تھا جو کہ خلاف عقل ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اجسام کثیرہ کا تداخل جو ہے یہ محال ہے، کہ یا اسی طرح ایک ہی حیز میں آ جانا محال ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر سائل کا یہ ارادہ ہے کہ بھئی دنیا جو ہے وہ اتنی چھوٹی ہو جائے جتنا انڈے کا چھلکا ہے اور اس میں ڈال دیا جائے، یا جو ہے وہ انڈے کا چھلکا اتنا بڑا ہو جائے کہ دنیا اس میں آ جائے، تو امام اشعری نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر اور اس سے زیادہ پر بھی، اس سے اکثر پر قادر ہے۔ لیکن بعض مشائخ نے فرمایا کہ انما لم یفصل ادریس علیہ السلام الجواب ہکذا، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جواب کی تفصیل ایسے بیان نہیں کی، ٹھیک ہے۔ وجہ یہ تھی کہ سائل جو تھا وہ معاند اور متعنت تھا، ٹھیک ہے، وہ تو سرکش تھا، انکاری تھا، تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ جواب نہیں دیا تھا، اور اسی وجہ سے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی آنکھ بھی پھوڑ دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اب گفتگو یہ آتی ہے کہ یہ جو بحث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کیا یہ چیز ممکن ہے، بالخصوص یہ والا جو سوال ہے، اور جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ آگے یہ جو ہے وہ آئے گا مسئلہ کہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط والا، تو اس پر جو ہے وہ مصنف علیہ الرحمہ
کلام فرما رہے ہیں کہ المراد بالممکن ہاں ہونا، یہاں پر ممکن سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ جو ہم نے کہا کہ مستحیل اور واجب تحت قدرت داخل نہیں ہے اور ممکن تحت قدرت داخل ہے، ممکنات میں سے کیا مراد ہے اور کیا چیزیں ہیں، اب اس پر بحث ہوتی ہے اور بڑی دلچسپ اور تفصیلی بحث ہے، اس کو سمجھیے گا۔ وقال النابلوسی، حضرت سیدنا امام نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے المطالب الوفیہ، اس کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قال للقانی رحمہ اللہ تعالی، یہ امام للقانی فرماتے ہیں اپنی کتاب، ان کی کتاب ہے ہدایت المرید، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ والمراد بالممکن ہاں ہونا، کہ یہاں پر ممکن سے مراد کیا ہے؟ فرمائیں کہ کل ما لا یجب وجودہ ولا عدمہ لذاتہ، اس جملے کو سمجھیے گا اور یاد بھی رکھیے گا، ہر وہ چیز کہ جس کا وجود اور عدم دونوں واجب نہ ہوں، یعنی ضروری نہ ہو، جس کا وجود بھی ضروری نہیں ہو اور جس کا عدم بھی ضروری نہ ہو، لذاتی ہی، ذاتی طور پر، اس کو ہم ممکن کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر انسان ہے، تو انسان کا وجود بھی واجب نہیں ہے، یعنی انسان واجب الوجود نہیں ہے، اور اسی طرح اس کا عدم بھی واجب نہیں ہے، یعنی یہ ممتنع بھی نہیں ہے، اور لذاتی ہی، ذاتی طور پر، ٹھیک ہے۔ اب یہ لذات ہی کی قید بڑی پیاری ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے جو ہے وہ ایک زمانے میں اپنے ایک استاد صاحب سے سوال کیا تھا کہ جنت کے متعلق ہم نے آیات مبارکہ پڑھی ہیں، اسی طرح جہنم کے متعلق بھی ہیں، کہ جنت کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کو دار خلد بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے خالدین فیہا ابدا۔ خالدین فیہا ابدا کا کیا مطلب ہے؟ کہ اہل جنت جنت میں ہمیشہ رہیں گے، تو جو چیز ہمیشہ ہوتی ہے تو اس کو فنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک حیثیت سے ہم دیکھیں تو اس کو عدم نہیں ہے، یہ تو معدوم نہیں ہو سکتی، اور دوسری حیثیت دیکھیں کہ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا بھی کیا ہے۔ اچھا، اگر یہ معدوم نہیں ہو سکتی، باقی ہے، تو یہاں پر تو تعدد باقی ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات بھی باقی ہے اور جنت بھی باقی ہے، اس کو بھی فنا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ یہی دیا گیا علماء کی جانب سے کہ ایک ذات ہوتی ہے جو واجب الوجود ہے لذاتی ہی، اور اسی طرح سے ممتنع جو ہوتا ہے وہ لذاتی ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی ہم وجود پر اگر بات کریں، اگر واجب الوجود یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کسی چیز کو دوام عطا فرما دیا تو وہ بھی باقی رہے گا، لیکن لذاتی ہی تو نہ ہوا نا، لغیر ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالی کے عطا کرنے کی وجہ سے اس کے اندر بقا آ گئی، ذاتی طور پر تو اس کے اندر بقا نہیں تھی۔ اور یہ صرف جنت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ کئی چیزوں کا معاملہ ہے، جنت بھی ہمیشہ رہے گی اور اہل جنت بھی ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح جہنم بھی ہمیشہ ہے، اور جو جہنمی ہوں گے وہ بھی ہمیشہ کا عذاب اس میں ان کو ملے گا، اور پھر وہ جو آپ نے روایتیں پڑھی کہ موت کو جو ہے وہ مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ تو اسی لیے متکلمین جو ہے ایسے مقامات پر لذات ہی کی قید لگاتے ہیں۔ تو اسی لیے امام نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو امام للقانی کی حوالے سے جو عبارت نقل کی کہ والمراد
ممکن ہاں ہونا کل ما لا یجب وجودہ ولا عدمہ لذاتی، ہر وہ چیز جس کا وجود بھی ضروری نہ ہو اور جس کا عدم بھی ضروری نہ ہو، ہونا نہ ہونا دونوں ضروری نہ ہوں، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، یعنی ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بھئی ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، انسان ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، زید ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، زید کا ہونا ضروری تھوڑی ہے کہ وہ پیدا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا مرنا بھی ضروری نہیں ہے، تو جس کا عدم اور وجود جو ہے وہ ضروری نہ ہو۔ اچھا یہ مرنا ضروری نہیں ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو موت ہی نہیں آئے گی، اس سے مراد یہ ہے کہ ممتنع الوجود ہونا، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں زید کی بقا کا قائل ہوں، تو مرنے سے میں نے مراد یہ لیا تھا کہ جس کا جو ہے وہ ممتنع ہونا یہ بھی ضروری نہ ہو، یعنی وجود و عدم جس کے اندر برابر ہو۔ اور میں نے آسان الفاظ میں اس کی تشریح یہ کی تھی کہ ممکن وہ ہوتا ہے جو پہلے نہیں تھا پھر ہوا، اب بعد میں ہوگا، اس پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب وہ نہیں ہوگا، جیسے انسان ہے، حیوان ہے، چرند پرند، درخت، حجر شجر، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ممکن سے مراد فرمایا یہ ہے جب ہم علم کلام میں بحث کریں گے، او کلو ما لا یمتنع وجودہ ولا عدمہ، یا پھر آپ اس کو یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ جس کا وجود بھی ممتنع نہ ہو اور جس کا عدم بھی ممتنع نہ ہو، یعنی جو نہ واجب الوجود ہو اور نہ ہی ممتنع الوجود ہو، آسان سے الفاظ میں۔ اب کلین کانا او جزئین، چاہے وہ کلی ہو چاہے وہ جزئی ہو، چاہے وہ کلی ہو چاہے وہ جو ہے وہ جزئی ہو، ٹھیک ہے، جوہرن کانا او ارزن، اسی طرح چاہے وہ جوہر ہو چاہے وہ عرض ہو، یعنی کلیات، جزئیات، جواہر، اعراض، من العرش الی الفرش، عرش سے لے کر فرش تک ساری چیزیں ٹھیک ہے اس میں شامل ہیں، کوئی اس میں جو ہے وہ ممکنات میں ہم استثناء نہیں کر رہے ہیں، بے ادخال الطرفین، طرفین کے ادخال کی وجہ سے۔ ادخال طرفین سے مراد یہ ہے کہ عرش سے لے کر فرش تک کی مراد یہ نہیں ہے کہ عرش اور فرش اس سے مستثنی اور ان کے جو ہے وہ بیچ میں جو کچھ ہے، بلکہ طرفین بھی اس میں داخل ہے، نہیں عرش بھی اور فرش بھی، بل وما لزمہما ان ثبتا، بلکہ وہ چیزیں جو ان دونوں کو لازم ہیں اگر وہ بھی ثابت ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ ممکنات میں داخل ہے۔ فدخل ما لا يتصور وجوده من الممکنات لا لذاتی، اب اس جملے کو بھی سمجھیے گا، لہٰذا ممکنات میں فرماتے ہیں وہ چیزیں بھی داخل ہو گئیں جن کے وجود کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، لا لذاتی ہی، ذاتی طور پر نہیں کیونکہ وہ تو پیچھے گزر چکا ہے کہ وہ تو ممتنع ہوگا، بل لغیر ہی، بلکہ جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا جن کے وجود کا، اور وہ جو ہے وہ ممتنع الوجود تو ہوتے ہیں لیکن لذاتی ہی نہیں ہوتے، لغیر ہی ہوتے ہیں، تو وہ بھی ممکن کے تحت داخل ہے۔ اس چیز کو بہت اہم ہے، اس کو سمجھیے گا، کیونکہ ہم نے کہا نا ممکن، اچھا جو ممکن کے تحت داخل ہوگا وہ تحت قدرت داخل ہوگا، تو وہ چیزیں جن کا تصور جن کے وجود کا نہیں کیا جا سکتا لیکن ہوتے وہ ممکنات میں سے ہیں، وہ بھی ممکن ہی شمار ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے وجود کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کا تصور آپ کر ہی نہیں سکتے تو وہ ممتنع ہوتا ہے، یہ بعض افراد جو ہے نا وہ پڑھتے پڑھتے یہاں پر اس مقام پر جو ہے نا وہ پھسل جاتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دی تھی، اسی طرح اس مقام پر بھی لوگ پھسل جاتے ہیں کہ بھئی جس چیز کا تصور نہیں کر سکتے وہ ممتنع ہوتا ہے۔ یہ ممتنع کی غلط تعریف ہے کہ جو متصور نہیں ہے وہ جو ہے وہ ممتنع ہے، ممتنع کا تعلق متصور ہونے سے تھوڑی ہے، بھائی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا وجود نہیں ہوتا لیکن وہ متصور ہوتی ہیں،
صحیح ہے، اور ممتنع بھی ہوتی ہیں، وجود بھی نہیں ہوتا، متصور بھی ہوتی ہیں اور ممتنع بھی ہوتی ہیں۔ کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ کسی اور الہ کا تصور کر لے، اب اس کا وجود بھی نہیں ہے لیکن تصور آپ نے کر لیا، ٹھیک ہے، تو کیا وہ ممتنع سے نکل جائے گا؟ تو بھائی ممتنع کی یہ تعریف تھوڑی ہے کہ جس کا تصور ہی نہ کر سکیں آپ۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا تصور کر سکتے ہیں لیکن وہ ممتنع ہوتی ہیں، اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا وجود بھی نہیں ہوتا، ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ ہوتی ممکنات میں سے ہیں۔ تو وہ ممکنات میں سے کیسے ہوں گی؟ کیونکہ وہ جو ممتنع ہوں گی اگرچہ اضافی اعتبار سے اضافتاً وہ ممتنع ہوتی ہیں، لیکن وہ ممتنع لغیر ہی ہوتی ہیں، ممتنع لذاتی ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہوتی وہ ممکن ہے۔ جیسے کہا کہ کم ممکن تعلق علم اللہ بعدم وقوعہ، اب ذرا سمجھیے گا، جیسے اللہ تبارک و تعالی کے علم کا تعلق ہونا کسی ایسی چیز کے ساتھ جس کا وقوع نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالی کے علم کا تعلق کسی ایسی چیز کے ساتھ ہونا جس کا وقوع نہیں ہوا، اس کو بھی ہم ممکن کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کے علم میں کوئی ایسی چیز ہو جو واقع نہ ہوئی ہو، جس کا وقوع نہیں ہوا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، تو وہ بھی ممکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ممکنی، جیسے کہ وہ ممکن تعلق علم اللہ، جس کا تعلق اللہ کے علم کے ساتھ ہے، بعدم وقوعی، اللہ کے علم کے ساتھ ہے، اس کے عدم وقوع کے باوجود یا اس کے واقع نہ ہونے کی وجہ سے، کہ ایمانی ابی جہل، مثال دی ہے اور اس کو سمجھیے گا، جیسے ابو جہل کا ایمان، ٹھیک ہے، اب ابو جہل کا ایمان لانا، کافر ہو کر مرا، لیکن ابو جہل کا ایمان لانا یہ ممتنع نہیں تھا، ممکن تو تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ ایمان لا سکتا تھا لیکن وہ ایمان نہیں لایا، یعنی اس کے ایمان کا وقوع تو نہ ہوا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو وہ ممکن تھا کہ وہ ایمان لا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لایا، اس کا وقوع نہیں ہوا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایمان ابی جہل کا علم، یہ نہیں کہہ رہا کہ تقدیر میں یہ تھا کہ وہ ایمان لائے گا، کیونکہ اگر تقدیر میں ہوتا تو وہ ایمان لے آتا نا، تقدیر کی بات نہیں کر رہا میں، کہ اللہ کا علم اس چیز کے ساتھ متعلق ہے کہ کوئی چیز واقع نہیں ہوئی لیکن وہ فی نفسی ممکن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ فِي صِحَّةِ تَعَلُّقِ الْقُدْرَةِ الْأَزَلِيَّةِ بِالْمُمْتَنِعِ لِتَعَلُّقِ الْعِلْمِ، اور یہ ان دو اقوال میں سے ایک ہے، اب اس چیز کو سمجھیے گا، یہ ان دو اقوال میں سے ایک ہے کہ جو یہ کہا گیا ہے کہ فی صحت تعلق القدرت الازلیتی، کہ قدرت ازلیہ کا تعلق صحیح ہوتا ہے بالممتنعی، ممتنع کے ساتھ، لتعلق العلمی، کیونکہ اس کے ساتھ علم متعلق ہوتا ہے۔ تو بعض علماء نے اس مقام پر یہ کہا ہے کہ بھئی قدرت ازلیہ کا تعلق، جیسے ہم نے پیچھے کہا تھا کہ ممتنع کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ بھئی ممتنع کے ساتھ تعلق قدرت ازلیہ ہو سکتا ہے، ابھی اس کو بھی میں آگے بتاؤں گا، لتعلق العلم، علم کے تعلق کی وجہ سے۔ اچھا، یہاں اس مقام پر شارحین نے یہ بالممتنع کے ساتھ ایک قید لگائی ہے، کیونکہ یہ بات تو بالکل درست اور اٹل ہے کہ قدرت ازلیہ کا، کیونکہ ہم نے پیچھے یہ بات بیان کی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی آئے کہ بھئی قدرت ازلیہ کی جہاں تک ہم نے بات کی تھی اس کا تعلق تو ممتنع کے ساتھ نہیں ہوتا، پیچھے آپ دلائل سے بیان کر کے آئے، تو یہاں پر کیسے صحت تعلق قدرت ازلیہ ہوگا؟ تو بھئی صحت تعلق قدرت ازلیہ جو ہے وہ ممتنع کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن ممتنع لذاتی ہی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، بالغیر کے ساتھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ جو ممتنع کا ذکر ہے یہاں پر، اس سے مراد، اس میں اوپر آپ لکھ لیجئے گا، بالغیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہوا احد قولینی، اور یہ دو قولوں میں سے ایک قول ہے کہ فی صحت تعلق القدرت الازلیتی بالممتنع۔ دو قول کچھ اس طرح سے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ ممتنع لذاتی ہی ہو یا لغیر ہی ہو، اس کا قدرت ازلی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، اور ایک قول یہ ہے کہ لذاتی ہی کا نہیں ہوتا، لغیر ہی کا ہو سکتا ہے، لتعلق العلم، علم کے تعلق کی وجہ سے۔ وقد وفق حجت الاسلامی بینہما، اور ان دو اقوال کے درمیان جو ہے حضرت حجت الاسلام رحمہ اللہ تعالی نے ان دونوں اقوال کے درمیان جو ہے وہ موافقت کو بیان کیا ہے، یعنی تطبیق کو بیان کیا ہے، بحمل احدہما علی النظر لذاتہ والآخر علی النظر لتعلق العلم بامتناعہ الی آخرہ۔ وہ اس طرح سے کہ امام حجت الاسلام رحمہ اللہ تعالی نے ان میں سے، یعنی دو اقوال کی جو میں نے بات کی، کہ ایک قول تو یہ ہے کہ بھائی ممتنع کا تعلق قدرت ازلیہ کے ساتھ نہیں ہوتا، اور ایک یہ ہے کہ ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کے درمیان جو ہے وہ تطبیق یوں بیان کی کہ ایک جو قول ہے کہ نہیں ہو سکتا تعلق قدرت ازلیہ کے ساتھ ممتنع کا، تو اس میں سے ایک کو معمول کیا ہے لذاتی ہی کی طرف، کہ ممتنع لذاتی ہی کا تعلق نہیں ہوتا قدرت ازلیہ کے ساتھ، والآخر علی النظر لتعلق العلم بامتناعہ، اور دوسرے کو محمول کیا جنہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے ممتنع کا تعلق، تو انہوں نے اس کو محمول کیا اس چیز پر کہ بھائی اگر علم جو ہے اس کے ممتنع ہونے کے ساتھ متعلق ہو جائے تو پھر ہم اس کو ممتنع لغیر ہی کہتے ہیں، اگرچہ وہ ممتنع لذاتی ہی نہیں ہے لیکن ممتنع لغیر ہی ہے، کیونکہ اللہ کے علم ازلی میں ایسا ہی ہے۔ اب جیسے ایمان ابی جہل ہے، تو ایمان ابی جہل کو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ یہ ممکن تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی فی نفسی ہی، ذاتی طور پر اگر لذاتی ہی دیکھا جائے تو ایمان ابی جہل ممکن تھا، لیکن اب ہم اسے کیا کہیں گے؟ آج بیٹھے ہوئے ہم اسے کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ ایمان ابو جہل جو ہے یہ ممتنع ہے۔ تو بھئی ممتنع کیسے ہے؟ اس میں کون سی چیز ہے جو اس کو ممنوع کر رہی ہے؟ ذاتی طور پر تو ایمان ابی جہل جو ہے نا وہ ممتنع نہیں تھا، ہاں چونکہ علم باری تعالی میں یہ بات تھی کہ یہ واقع نہیں ہوگا، یعنی یہ ایمان نہیں لائے گا، صحیح ہے؟ تو علم باری تعالیٰ کا چونکہ اس کے ساتھ تعلق ہو گیا تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ممتنع کہا، تو یہ ممتنع لذاتی ہی تو نہ ہوا نا، ممتنع لغیر ہی ہوا۔ تو اسی لیے حضرت حجت الاسلام رحمہ اللہ تعالی نے اس کو جو ہے وہ ان دو اقوال کے درمیان تطبیق یوں بیان کی کہ اگر جنہوں نے یہ کہا ہے کہ تعلق قدرت ازلیہ کا ممتنع کے ساتھ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے ممتنع سے مراد لذاتی ہی لیا، اور جنہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے تو انہوں نے ممتنع سے مراد لغیر ہی لیا، یعنی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے ساتھ متعلق ہو جائے کہ یہ ممتنع ہے، یعنی یہ واقع نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے ہم اس کو ممتنع کہیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جو ہے یہ عبارت مکمل ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا وفی ہی، یعنی المطالب الوفیہ کے اندر ہی یہ واقع ہے کہ وقع ہا ہونا لابن حزم ہذیان بین البطلان، المطالب الوفیہ کے اندر یہ بات بھی مذکور ہے کہ اس مقام پر ابن حزم سے ہذیان واقع ہوا جو یہ بین نہیں ہے، بین البطلان ہے، جس کا بطلان جو ہے وہ انتہائی واضح ہے۔ ہذیان جو ہے وہ بھول کو کہتے ہیں، غلطی کو کہتے ہیں، فحش غلطی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایسا بھولنا کہ انسان جو ہے وہ یعنی سمجھ بوجھ والا ہو لیکن پھر بھی وہ بھول گیا، ٹھیک ہے؟ تو ایک یہ ہوتا ہے کہ علم نہیں ہے پھر کوئی چیز بندہ بھول جاتا ہے، لیکن ہذیان یہ ہے کہ ایسا بھولنا کہ بندہ توجہ کرتا تو شاید نہ بھولتا،
تو اس سے جو ہے یہاں پر انتہائی بین البطلان غلطی واقع ہوئی ہے. لیس لہ قدوۃ و رئیس الا شیخ الضلالۃ ابلیس. تو فرماتے ہیں کہ اس کا تو کوئی قدوہ یعنی امام اور رئیس کوئی بڑا نہیں ہے مگر شیخ الضلالت ابلیس کے، یعنی ابن حزم کا کوئی جو ہے وہ شیخ نہیں ہے، کوئی اس کا امام نہیں ہے سوائے ابلیس کے، کہ اس نے اسے بہکا دیا اور یہ اس کے پیچھے چلا گیا. ٹھیک ہے. وفیہ، اور اسی طرح المطالب الوفیہ کے اندر یہ بھی مذکور ہے کہ وفی الجملۃ فذلک التقدیر الفاسد یؤدی الی تخلیط عظیم. یہی جو باتیں کر رہے ہیں کہ ممتنع اور واجب جو ہے وہ تحت قدرت داخل نہیں ہے، اور جو ان کو مانے گا تو فرمایا فذلک التقدیر الفاسد، یہ ایک فاسد بات ہے، یؤدی الی تخلیط عظیم، یہ ایک بڑی غلطی کی طرف لے کر جائے گا. لا یبقى معه شیء من الایمان ولا شیء من المعقولات اصلا. اور اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ جو ممتنع اور واجب ہے وہ تحت قدرت داخل ہے، تو نہ کوئی ایمان بچے نہ معقولات میں سے کوئی چیز بچے. ولخفاء هذا المعنى على بعض الاغبیاء من المبتدعة صرح بنقیض ذلك. تو فرماتے ہیں اس معنی کے مخفی ہونے کی وجہ سے، یعنی جو ہم نے پیچھے یہ اتنی بڑی بحث کر رہے ہیں کہ بھئی واجب اور ممتنع تحت قدرت داخل نہیں ہے، قدرت کو ان سے تعلق نہیں ہے، فرماتے ہیں یہ ایک پوشیدہ معنی ہے. ٹھیک ہے. اسی مخفی معنی کی وجہ سے، اچھا پوشیدہ کن پر ہے؟ اہل حق پر نہیں ہے، اہل حق پر تو واضح ہے، ہم سے پوشیدہ نہیں ہے. جن لوگوں پر پوشیدہ ہوا یہ لخفاء هذا المعنى على بعض الاغبیاء من المبتدعات، جو گمراہ لوگوں میں سے، جو بدعتی لوگوں میں سے، جو اغبیاء تھے، غبی لوگ تھے، بے وقوف لوگ تھے، ان پر اس معنی کی پوشیدگی کی وجہ سے صرح بنقیض ذالک، انہوں نے کیا کر دیا؟ اس کے نقیض کی صراحت کر دی. فنقل یا نقل عن ابن حزم انه قال في الملل والنحل، وہی بات ہے. تو یہ چونکہ المطالب الوفیہ کی عبارت نقل ہو رہی ہے اس لیے یہ دوبارہ لے کر آئے کہ یہ معنی جو ہے بعض بے وقوف لوگوں پر، بدعتی لوگوں میں سے بعض بے وقوف لوگوں پر پوشیدہ ہو گیا، تو انہوں نے اپنی اس بے وقوفی کی وجہ سے اس کے نقیض کی صراحت کر دی. یعنی جو حق مذہب تھا کہ قدرت کو جو ہے وہ تعلق نہیں ہے واجب اور ممتنع سے، تو انہوں نے اس کی نقیض کی صراحت کر دی کہ واجب اور ممتنع کو تعلق ہے قدرت کے ساتھ. تو فنقل عن ابن حزم، ابن حزم سے نقل کیا گیا کہ انه قال في الملل والنحل انه تعالى قادر ان يتخذ ولدا اذ لو لم يقدر عليه لكان عاجزا. وہی بات ہے. فانظر اختلال هذا المبتدع، فرماتے ہیں کہ اس بدعتی شخص کے اختلال کو دیکھو، یعنی اس کی بے وقوفی کو دیکھو. کیف غفل عما يلزم على هذه المقالة الشنيعة من اللوازم، کہ کس طرح سے وہ غافل ہو گیا اس چیز سے کہ اس جو ہے وہ شنیع گفتگو، یعنی اس بری گفتگو کے نتیجے میں کون کون سے لوازمات لازم آتے ہیں. التی لا تدخل تحت وہم، ایسی باتیں اس کے نتیجے میں لازم آتی ہیں جو وہم کے اندر بھی داخل نہیں ہوتی، ذہن میں بھی نہیں آتی. وَكَيْفَ فَاتَهُ أَنَّ الْعِجْزَ إِنَّمَا يَكُونُ لَوْ كَانَ الْقُصُورُ جَاءَ مِن نَاحِيَةِ الْقُدْرَةِ. اور وہ یہ بات کیسے بھول گیا، یہ بات اس سے کیسے رہ گئی کہ وہ یہ سمجھتا کہ عجز تو اس وقت ہوتا ہے، انما یکون لو کان القصور جاء من ناحیۃ القدرت، کہ عجز تو اس وقت ہوتی ہے جب قدرت میں کمی ہو. بھئی جب قدرت میں کمی ہوگی تبھی تو ہم کہیں گے کہ یہ عجز ہے. اما اذا کان لعدم قبول المستحیل تعلق القدرت، اور اگر مستحیل ہی قدرت کے تعلق کو قبول نہ کرتا ہو، فلا يتوهم عاقل ان هذا عجز، تو کوئی بھی عاقل اس بات کا گمان نہیں کرے گا کہ یہ عجز ہے. الی آخر التشنیعات، اور اس کے علاوہ بھی جو شنیعات ہیں ان کو بیان کیا. وفیہ، اور المطالب الوفیہ کے اندر ہی یہ بات مذکور ہے کہ قد سئل الامام العالم عبداللہ ابن اسعد الیمنی ان کون اللہ تعالی قادر علی جمیع الممکنات. اب اسی موضوع پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت امام عالم عبداللہ بن اسعد الیمنی رحمہ اللہ تعالی، یہ نیچے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے
عبداللہ بن اسعد بن علی بن سلیمان بن فلاح الیافعی الامام عفیف الدین ابو السعادات الیمنی الشافعی، ٹھیک ہے، یہ پیدا ہوئے سن 698 میں، اور سن 768 میں ان کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے۔ ان کی کتابیں ہیں الارشاد والتطریز فی فضل ذکر اللہ و تلاوت کتابہ العزیز۔ اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے اسن المفاخر بمناقب الشیخ عبد القادر الجیلی۔ اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے رسالۃ الملکیہ فی طریق السادۃ الصوفیہ۔ اسی طرح روض الریاحین فی حکایت الصالحین، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی جو ہے وہ تصانیف ہیں، کتابیں ہیں۔ ان سے پوچھا گیا عن کون اللہ تعالی قادرا علی جمیع الممکنات، کہ کیا اللہ تبارک و تعالی تمام ممکنات پر قادر ہے۔ حتی قال الغزالی فی قولہ تعالی خالق کل شیء، یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے متعلق فرمایا خالق کل شیء یخرج من ذلک ذاتہ و صفاتہ، کہ اس سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات خارج ہیں، کیونکہ ذات اور صفات یہ واجب ہیں۔ واجب الوجود تو ذات ہے، اور اس کے مقتضی ہونے کی وجہ سے صفات بھی واجب ہیں، یعنی ازلی ہیں، ابدی ہیں۔ واقتصر علی ذلک، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی پر اقتصار کیا، ٹھیک ہے۔ فہل یلحق بذلک شیء من المستحیلات وما ہی وما انواعها، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا سوال کو سمجھیے گا اور ہم آگے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت امام عبداللہ بن اسعد یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ پوچھا گیا، بات کو سمجھیے گا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جمیع ممکنات پر قادر ہے، یہ سوال کیا گیا۔ حتی قال الغزالی، یہاں پر ایک اور گویا کہ اعتراض ہے جو سوال ہی کے اندر مذکور ہے، ٹھیک ہے۔ سوال پہلا تو یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی جمیع ممکنات پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام عبداللہ بن اسعد یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ پوچھا کہ بھئی آپ یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی جمیع ممکنات پر قادر ہے۔ دوسری بات، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خالق کل شیء، یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 16 ہے، اس میں جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خالق کل شیء، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا خالق ہے، تو یہاں شے کو سمجھیے گا۔ امام غزالی نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ یخرج من ذالکا، کہ شے سے خارج ہے، ذالکا کا جو مراد ہے وہ ہے شے، کہ اس شے سے خارج ہے، خالق کل شے، کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، تو شے سے جو ہے اس کی ذات خارج اور صفات خارج ہیں۔ اب اگر ہم پیچھے غور کریں، جو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ واجب اور مستحیل دونوں تحت قدرت داخل نہیں ہیں، تو امام غزالی نے کیا فرمایا کہ یخرج من ذالک ذاتہ و صفاتہ، واجبات کو خارج کر دیا لیکن مستحیل کا ذکر نہیں کیا، کہ مستحیل یعنی ناممکن چیزیں بھی تحت قدرت داخل ہیں یا نہیں ہے۔ واقتصر علی ذالک، امام غزالی نے اسی پر اختصار کیا۔ فَهَلْ يَلْحَقُ بِذَلِكَ شَيْءٌ مِّنَ الْمُسْتَحِيلَاتِ، تو کیا شے کے ساتھ تعلق ہے یا ملحق ہیں مستحیلات بھی یا نہیں، پہلا سوال۔ دوسرا سوال وما ہی، اور مستحیلات کیا ہیں، یا ہاں مستحیلات کیا ہیں، وما انواعها، اور مستحیل کی قسمیں کتنی ہیں۔ فقد سأل سائل عن قوله تعالی، اور ایک سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے متعلق کہ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ جو ہے وہ داخل ہو جائے سوئی کے ناکے میں۔ وقال،
اور ارشاد فرمائیں کہ فَإِنْ انقطاع طمعهم يدل على استحالته على القدرة وإلا لم يئسوا إلا أن يريد الاستحالة من جهة امتناعه عادة لا ذاتا فما الذي يجاب به هذا السائل۔ یہاں پر آ کر سوال مکمل ہوتا ہے۔ اچھا، ایک تو حصہ میں نے بیان کر دیا۔ سب سے پہلا مین سوال تھا، اسے اجمالاً بیان کیا، وہ یہ تھا کہ امام عبداللہ بن اسعد یمنی سے یہ پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ممکنات پر قادر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، امام غزالی نے خالق و کل شیء کی تفسیر میں فرمایا کہ ذات اور صفات کے علاوہ چیزوں کا خالق ہے، تو آپ نے تو مستحیلات کا ذکر ہی نہیں کیا، تو کیا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کے قائل تھے کہ جو مستحیلات ہیں وہ تحت قدرت داخل ہیں؟ کیونکہ ان کا ذکر تو امام غزالی نے نہیں کیا، یہ امام غزالی پر اعتراض ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب دیجئے۔ دوسرا یہ ہے کہ ما ہیا مستحیلات کیا ہیں، وما انواع ہوا، ان کی قسمیں کون کون سی ہیں۔ یہ ہو گیا سوال کا ایک حصہ۔ سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ پوچھے حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرمایا یہاں تک کہ جو اونٹ ہے وہ سوئی کے ناکے سے گزرے، تو اونٹ اتنا بڑا وہ سوئی کے ناکے سے کیسے گزرے گا؟ مستحیل عقلی تو یہ ہے، عقلاً تو یہ ناممکن ہے، یا چلو عقلاً آپ نہیں مانتے، عادتاً تو مانیں گے ہی مانیں گے کہ عادتاً ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب آگے اس کی قسمیں آنے والی ہیں، عادتاً تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزرے۔ تو اس کے جواب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ انقطاع طمعہم، یہاں اصل میں یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ اعراف کی، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، اگر آپ اس کا مفہوم پیچھے دیکھیں گے تو یہاں کفار کی امیدوں کو ختم کرنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بھائی اگر جو ہے وہ میں اس شخص سے بات نہیں کروں گا یہاں تک کہ جو ہے وہ یہ ہو جائے، یہاں تک کہ وہ ہو جائے، انسان جو ہے وہ بعض اوقات کسی چیز کو کسی ناممکن چیز کے اوپر جو ہے وہ محمول اور معلق کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ بات آ رہی سمجھ میں؟ ناممکن چیز پر معلق کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر کفار کی امیدوں کو ختم کرتے ہوئے فرمایا حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ تو امام غزالی نے اس کا جواب دیتے ہوئے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ انقطاع طمعہم، یہاں پر کفار کی امیدوں کو منقطع کیا جا رہا ہے۔ یدل، یہ امیدوں کو منقطع کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے اعلی استحالتہ علی القدرتی، کہ یلج جمل فی سم الخیاط یہ مستحیل علی القدرت ہے، یعنی یہ تحت قدرت داخل نہیں ہے کیونکہ یہ محال ہے۔ وَإِلَّا لَمْ يَئِسُوا، اگر یہ ممکن ہوتا تو پھر تو وہ نا امید کبھی بھی نہ ہوتے، ٹھیک ہے؟ إِلَّا أَن يُرِيدَ الْإِسْتِحَالَةَ مِنْ جِهَةِ امْتِنَاعِهِ عَادَةً لَا ذَاتًا، ہاں مگر یہ ہے، یہ ارادہ کیا گیا، اب ذرا اس جملے کو بھی سمجھیے گا، مگر یہ ارادہ کیا گیا ہے کہ الاستحالت، استحالت سے مراد یہ لیا گیا ہے من جہت امتناعہ عادتاً لا ذاتاً، کہ یہاں پر جو محال ہے وہ عادتاً ہے، محال عادی ہے نہ کہ محال ذاتی ہے، ٹھیک ہے؟ فَمَا الَّذِي يُجَابُ بِهِ هَذَا السَّائِلُ، تو پھر کون ہے جو اس سائل کو جواب دے گا، یا اس سائل کو کیسے، وہ کیا چیز ہے جس کے ذریعے اس سائل کو جواب دیا جائے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ سوال کے دو حصے ہو گئے، ایک امام غزالی کی پہلی عبارت کی جو آپ نے فرمایا کہ یخرجو من ذالک ذاتہ و صفاتہ، شے سے ذات و صفات کو خارج کر دیا، تو یہاں آپ پر یہ اعتراض ہو رہا تھا کہ مستحیل کو آپ تحت قدرت مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ دوسرا یہ تھا کہ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط میں انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو ہے وہ یہ محال ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو، اور یہ اس لیے محال ہے کیونکہ یہاں پر کفار کی امیدوں کو ختم کیا جا رہا ہے، اور کفار کی امیدوں کو ختم کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ قدرتاً جو ہے یعنی تحت قدرت داخل نہیں ہے اور محال ہے۔
اگر یہ ممکن ہوتا تو پھر ان کی امیدیں ختم ہی نہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ ہاں پھر آگے یہ فرمائے کہ یہاں پر جو امتناع ہے وہ عادتاً ہے، ذاتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ، تو اب امام عبداللہ بن اسعد یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سائل کے اس سوال کا جواب یوں دیا کہ اعلم وفق اللہ و ایایا لسلوک طریق الہدا، آپ نے فرمایا کہ جان لو اللہ تعالیٰ تجھے اور مجھے ہدایت کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وحفظنا جمیعا من الزیغ والردا، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے گمراہی اور بے دینی سے، ان جمیع متصف بالوجود والعدم والانعدام منحصر فی ثلاثت اقسام، کہ وہ ساری چیزیں جن کو متصف کیا جاتا ہے وجود کے ساتھ، عدم کے ساتھ اور انعدام کے ساتھ۔ وجود کا مطلب جو موجود ہوتی ہیں، عدم کا مطلب جو ہے معدوم چیزیں، اور انعدام کا مطلب وجود، عدم بعد وجود، عدم بعد وجود، انعدام یعنی پہلے موجود تھی بعد میں معدوم ہو گئی، وجود جو پہلے سے موجود ہے، عدم جو پہلے سے معدوم ہے، انعدام جو پہلے موجود تھی بعد میں معدوم ہو گئی۔ جن جن چیزوں کو آپ موجود کہتے ہیں، معدوم کہتے ہیں یا منعدم کہتے ہیں، امام عبداللہ بن اسعد یمنی فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں منحصر فی ثلاثت اقسام، یہ تین قسموں کے اندر منحصر ہوتے ہیں۔ لا یخرج شیء من عند اول النہا والتحصیل، اور جو اہل عقل ہیں، اہل تحصیل ہیں، ان کے ہاں کوئی بھی چیز ان تین اقسام سے باہر نہیں ہے۔ عن واجب وجودہ و جائز و مستحیل، ایک ہوتا ہے واجب الوجود جس کا وجود واجب ہوتا ہے، ایک جائز الوجود اور ایک مستحیل الوجود، ٹھیک ہے۔ تو کائنات میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، معدوم ہیں، یا جو ہے وہ ممکن ہے، انعدام کی آسان سی تشریح ہے ممکن۔ اب یہ جو ہے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ امام غزالی کے قول پر اعتراض تھا، ممکنات پر سوال تھا، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط پر اعتراض تھا، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ سوال یہ کیا گیا، اور حضرت نے جو جواب کا آغاز کیا ہے وہ جو ہے وہ وجود، عدم اور انعدام کی تین اقسام، اقسام ثلاثہ، واجب الوجود، جائز الوجود اور مستحیل الوجود پر کلام کیا۔ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ یہ تمہیدی گفتگو فرما رہے ہیں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ کلیئر اور واضح ہو جائیں، تو اس لیے انہوں نے فرمایا بھئی تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا واجب الوجود، یا جائز الوجود، یا مستحیل الوجود۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو وجود، عدم یا انعدام کے ساتھ متصف ہیں، وہ انہی تین قسموں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ فاما واجب الوجود، اب ہر ایک کی تشریح کریں گے۔ واجب الوجود کس کو کہتے ہیں؟ فلیس ہوا الا الباری، تو واجب الوجود تو صرف ذات باری تعالی ہے، فی جمیع ذاتہ و صفاتہ، اپنے تمام ذات اور صفات کے، اپنی ذات اور صفات میں وہ واجب الوجود ہے۔ و صفاتہ المعنویت الذاتیت القدیمت السنیت، اس کی وہ صفات جو کہ معنویہ ہیں، یعنی ایسا معنی رکھتی ہیں، جو کہ ذاتیہ ہیں، قدیمہ ہیں اور السنیہ ہیں۔ سنیہ کا معنی اعلیٰ اور بلند، ٹھیک ہے۔ تو واجب الوجود تو وہی ہے۔ اما المستحیل فمثل شریک الباری، مستحیل کس کو کہتے ہیں؟ جیسے شریک باری تعالی محال ہے، وقدم العالم، عالم کا قدیم ہونا محال ہے، حدوث الصانع، صانع یعنی اس کائنات کو بنانے والے کا حادث ہونا یہ محال ہے، وعدمی بنانے والے کا معدوم ہونا یہ بھی محال ہے، وعدم صفاتہ الازلیتی، اور اس کی صفات ازلیہ کا معدوم ہونا یہ بھی محال ہے، وبعضیہ، اور بعض صفات کا معدوم ہونا یہ بھی محال ہے، ککونہ غیر مختار، جیسے اس کا غیر مختار ہونا یہ بھی محال ہے، او غیر عالم، یا غیر عالم ہونا یہ بھی محال ہے، او عالم بالکلیات دون الجزیات، یا کوئی یہ کہے کہ وہ عالم تو ہے لیکن کلیات کا ہے جزیات کا نہیں ہے یہ بھی محال ہے، او بالموجود دون المعدوم، یا کوئی یہ کہے کہ وہ موجود کا عالم تو ہے معدوم کا نہیں ہے تو یہ بھی محال ہے۔
یعنی کلی طور پر کسی صفت کا انکار کرنا کہ وہ معدوم ہے یہ بھی محال ہے، یا صفت کے بعض حصے کا انکار کر دینا کہ بھئی یہ چیز جو ہے اس کے اس صفت میں ہے اور یہ نہیں ہے، جیسے علم کے اندر کہا کہ کلیات ہیں جزیات نہیں، یہ بھی محال ہے، موجود کا علم ہے معدوم کا نہیں ہے، یہ بھی محال ہے۔ او متصفا بشیء من سمات النقص و صفات الخلق، یا کوئی شخص یہ کہے کہ جی وہ متصف ہے ایسی چیز کے ساتھ، ایسی صفت کے ساتھ متصف ہے جو سمات نقص ہو، یعنی نقص کی علامت میں سے ہو، یہ بھی محال ہے۔ وہ صفات الخلق، یا وہ صفات خلق کی طرح کسی صفت کے ساتھ متصف ہے، یہ بھی محال ہے۔ وَكُلُّ مَا يُبَيِّنُ الْكَمَالَ وَيَمِيلُ عَنِ الْحَقِّ، لہٰذا ہر وہ چیز جو کمال کے منافی ہے اور حق سے ہٹنے والی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ذات باری تعالیٰ کے متعلق محال ہیں، اور اس کی صفات کے متعلق بھی۔ ٹھیک ہو گیا، یہ محال کی بحث کی۔ اب تیسری چیز، واجب الوجود کو بھی بیان کیا، محال کو، مستحیل کو بھی بیان کیا۔ تیسری چیز جو بیان کر رہا ہے، وَأَمَّا مَا يَجُوزُ وُجُودُهُ وَعَدْمُهُ، یہ ان اعدام کی بحث کر رہے ہیں۔ تیسری وہ چیز ہے جس کا وجود بھی ہو سکتا ہے، عدم بھی ہو سکتا ہے۔ فَجَمِيعُ الْعَالَمِ، جمیع عالم جو ہے وہ یہی چیز ہے، یعنی ممکن الوجود ہے۔ اور عالم کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا سِوَى اللَّهِ، عالم جو ہے وہ چیز ہے جو اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ عالم میں ہیں۔ اوجدہ الحق سبحانہ وتعالی، جن کو پیدا فرمایا ہے، جن کا ایجاد فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے، بعد ما جاز دوام عدمہ، بعد اس کے کہ جن کے عدم کا دوام جائز ہے، یعنی ان کے اوپر جو ہے وہ عدم آ سکتا ہے، ہمیشگی والا جائز ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایجاد فرمایا۔ وَيَعْدَمُهُ بَعْدَمَا جَازَ بَقَاءُ وُجُودِهِ، اور وہ ان کو معدوم کر دے گا کب؟ بعد اس کے کہ جب ان کے وجود کا بقا جو ہے وہ جائز ہوگا، یعنی جب ان کا وقت پورا ہو جائے گا تو ان کو معدوم کر دے گا، علی حسب مرادہ، اپنے مراد کے مطابق، یعنی جب وہ ارادہ فرمائے گا ان چیزوں کو معدوم کرنے کا وہ کر لے گا۔ ثم یوجدہ وجودا لا منتہی فی ظاہر العلم لعبادہ، پھر یہ دوبارہ ان کو پیدا فرمائے گا، ان کو دوبارہ ایجاد عطا فرمائے گا، ایسا وجود عطا فرمائے گا کہ لا منتہا، جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، فی ظاہر العلم، ظاہر علم کے مطابق، لعبادہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وَكُلُّ هَذَا الْكَلَامِ الْمَذْكُورِ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنَ السُّؤَالِ الْمَسْطُورِ، اب وہی بات جو ابھی میں نے یہاں پر کی، فرمایا یہ جتنا کلام کیا ہے ہم نے، یہ سوال مستور میں جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی جو آپ نے سوال کیا تھا نا امام غزالی کے حوالے سے، خالق کل شیء کے حوالے سے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط کے حوالے سے، اس میں یہ والا کلام نہیں تھا۔ غیر انی قدمتہ، امام عبداللہ بن اسعد یمنی فرماتے ہیں کہ مگر یہ کہ میں نے ان کو مقدم کیا اس کلام کو، علی وجہ التوطئ والتمہیدی، ایک تمہیدی کلام کے طور پر میں نے آپ کو پیش کیا، وہ بیان ما یعتمد علیہ، یا ما یعتمد علیہ من قاعدۃ الاصل الحمیدی، اور اس چیز کے لیے میں نے ان کو مقدم کیا تاکہ میں اس بہترین قاعدے کو بیان کر سکوں جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر پہلے انہوں نے وجود، موجود، ممتنع اور ممکن، تینوں کو بیان کیا، ان کی تقسیم کی۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں المستحیلات ثلاثۃ، واما ما یتعلق بالسؤال، پیچھے یہ بات بیان کی کہ جس کا سوال کے ساتھ تعلق نہیں تھا وہ بھی ہم نے بیان کیا۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جس کا سوال کے ساتھ تعلق ہے، تو فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالسُّؤَالِ، وہ گفتگو جس کا تعلق سوال کے ساتھ ہے، فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمُسْتَحِيلَاتِ ثَلَاثَةٌ، تو یہ سب کو پتہ ہے کہ محال تین طرح کے ہیں۔ نمبر ایک، مستحیل عقلاً، و مستحیل شرعاً، و مستحیل عادتاً، مستحیل عقلی جس کو محال عقلی کہتے ہیں، مستحیل شرعی محال شرعی، و مستحیل عادتاً محال عادی۔ وقد رأيتها يرجع كل واحد منها في التقسيم العقلي إلى ثلاثة فيكون المجموع 9
حاصلۃ من ضرب ثلاثۃ فی ثلاثۃ، فرماتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک، رأیتها یرجع کل واحد منها فی التقسیم العقلی الی ثلاثۃ، کہ میں نے دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک تقسیم عقلی کی روشنی میں تین قسموں کی طرف جو ہے وہ راجع ہوتی ہے۔ فیکون المجموع تسع، لہٰذا ان کا مجموعہ بنے گا 9، حاصلۃ من ضرب ثلاثۃ فی ثلاثۃ، جو کہ حاصل ہوگا تین کو تین میں ضرب دینے سے، یعنی مستحیل عقلی، مستحیل شرعی، مستحیل عادی، ان میں سے ہر ایک کی تقسیم اگر ہم ہر ایک کو ملا لیتے ہیں، تین کو تین کے ساتھ ضرب دیتے ہیں، تو اس طرح سے 9 قسمیں وجود میں آتی ہیں۔ 9 قسمیں کیسے وجود میں آئیں گی وہ تو میں آپ کو آگے بیان کروں گا، لیکن میں صرف مثال کے طور پر دوں کہ نمبر 1 مستحیل عقلی، ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے ان کو شمار کیا تھا، اب ذرا سمجھیے گا، مستحیل اور جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے محال، اور مستحیل اور کیا کہتے ہیں ممکن، ٹھیک ہے، یہ جو اقسام ہیں ان کو فرماتے ہیں کہ ہم اگر آپس میں ضرب دیتے ہیں تو یہ جو ہے وہ 9 قسمیں بنتی ہیں۔ جیسے انہوں نے ابھی آگے بحث کریں گے مستحیل عقلی، اما ان یستحیل ایضا شرعا و عادتاً، کہ ایک چیز ہے جو عقلاً بھی مستحیل ہو، شرعاً بھی ہو، عادتاً بھی ہو، ٹھیک ہے، نمبر 1 میں نے مثال دی آپ کو۔ دوسری بنتی ہے کہ جو عقلاً تو مستحیل ہو، ناممکن ہو، لیکن شرعاً اور عادتاً نہ ہو۔ تیسری وہ ہوتی ہے جو عقلاً اور شرعاً ہو لیکن عادتاً نہ ہو۔ چوتھی بنتی ہے کہ جو شرعاً بھی مستحیل ہو، عادتاً بھی ہو لیکن عقلاً نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، پانچویں وہ ہوتی ہے جو شرعاً مستحیل ہو لیکن عقلاً اور عادتاً نہ ہو۔ چھٹی وہ ہوتی ہے جو عادتاً مستحیل ہو اور شرعاً اور عقلاً نہ ہو۔ ساتویں وہ ہوتی ہے جو عادتاً ہو لیکن شرعاً بھی ہو، عقلاً نہ ہو۔ اور نویں بنتی ہے کہ جو صرف جو ہے وہ عادتاً مستحیل ہو۔ بہرحال اس کو پورا میں آپ کو جو ہے وہ نقشہ بنا کر انشاءاللہ دوں گا، تاکہ یہ 9 قسمیں جو ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں، پھر آگے جا کر ہم کلام کریں گے تاکہ یہ بحث جو ہے وہ مکمل طور پر ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اچھا، اوپر جو ہے وہ ایک حاشیے کی طرف تھوڑی سی آپ کی توجہ دلاؤں، اما واجب الوجود فلیس ہوا الا الباری فی جمیع ذاتہ و صفاتہ، کہ واجب الوجود تو صرف ذات باری تعالی ہے اور وہ اپنی ذات اور تمام صفات کے ساتھ۔ تو صفات کے اوپر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حاشیہ لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں، یہ والا حاشیہ دیکھیے گا، التحقیق ان الصفات واجبۃ الذات باقتضاء الذات لا بالذات، تحقیق یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صفات واجبۃ الذات ہیں باقتضاء الذات، ذات کے مقتضا ہونے کی وجہ سے۔ میں نے اس کی تفصیل وہ اشارتاً تو بیان کر دیا تھا، لیکن پھر بھی اس کو سمجھ جائیے، جو اعلیٰ حضرت کا موقف ہے وہی میں نے بیان کیا تھا کہ جو صفات ہیں یہ واجبۃ الذات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کس وجہ سے واجب ہیں؟ یعنی ذاتی طور پر یہ واجب ہے لیکن اقتضاء ذات کی وجہ سے ہیں، نہ کہ بالذات واجب ہے۔ صادرۃ عن الذات بالایجاب دون الاختیار، یہ ذات سے صادر ہوتی ہیں صفات، ان کا ظہور ذات سے ہوتا ہے لیکن اختیار کی وجہ سے نہیں ہوتا، ایجاب کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ یہ ذات کو واجب ہیں، ذات کے لیے لازم ہیں۔ ایک صفت اختیاری ہوتی ہے نا، کسی کی صفت اختیاری ہوتی ہے، اور ایک صفت بالایجاب ہے، ٹھیک ہے، تو یہ صفات بالایجاب ہیں، نہ کہ اختیار کے ساتھ ہیں۔ کما حققہ الامام الرازی، جیسے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تحقیق بیان کی۔ المحصل کے اندر جو ہے الہیات کی بحث میں امام رازی نے اس کو بیان کیا ہے۔ وہو الحق، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بات حق ہے، لاستحالۃ تعدد الواجب، کیونکہ تعدد واجب محال ہے۔ اہل السنہ پر جو ہے وہ جو
معتزلہ ہیں ان کی طرف سے یہ اعتراض وارد ہوتا ہے، اسی لیے معتزلہ جو ہیں وہ صفات کے واجب ہونے کے قائل نہیں ہیں، وہ صفات کے حادث ہونے کے قائل ہیں۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے صفات کو بھی واجب مان لیا اور قدیم مان لیا تو ایسی صورت میں تعدد قدمہ لازم آئے گا۔ تعدد قدمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ذات واجب الوجود جو ہے وہ قدیم ہے اور اس کی صفات بھی قدیم ہو گئی، تو ایک سے زیادہ قدیم واجب لازم ہو گئے اور یہ محال ہے۔ تو اسی کا جواب اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت نے دیا اور فرمائے کہ بات یہ ہے کہ صفات واجبۃ ذات تو ہیں لیکن اقتضاء ذات کی وجہ سے ہیں، بذات واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ذات کے مقتضا ہونے کی وجہ سے یہ واجب ہے، الگ سے یہ کوئی واجب نہیں ہے، کیونکہ تعدد واجب ہمارے نزدیک بھی محال ہے۔ وَلِمَا لَهَا إِلَى الذَّاتِ الْعَلِيِّةِ مِنَ الْاِفْتِقَارِ، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایک عمدہ عشیہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جو اس تحقیق کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، اور ہم نے اس کو اوپر آپ کو آسان لفظوں میں بھی بیان کر دیا تھا جب یہاں پر اس کی تشریح کی تھی کہ اس کی ذات تو واجب الوجود لذاتی ہی ہے، رہی بات صفات کی تو وہ واجب الوجود تو ہیں لیکن مقتضائے ذات ہونے کی وجہ سے الگ سے واجب نہیں ہیں۔ آج اس کو ہم یہیں تک رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ الکریم کل یہ جو 9 قسمیں بنتی ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد جو سوال کا جواب بنتا ہے وہ کیا ہوگا اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو یہ ایک اس کتاب کی جو ہے وہ یوں سمجھے کہ طویل ترین بحث ہے۔ اس کے بعد بھی جو ہے وہ یہ دیکھیں یہاں تک یہ تمہیدی گفتگو چلتی ہے، یعنی یہ محال کے حوالے سے ساری گفتگو ہے، اس کے بعد یہ ہیڈنگ آ رہی ہے کہ اللہ عالم اللہ قادر علی کل الممکنات، اذا علم ھذا علم صحت ما قالہ السائل۔ دیکھ رہے ہیں یہاں تک گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے کی ہے، اس کے بعد جو سائل کا سوال تھا اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے، پھر اس کا جواب دیتے ہوئے یہاں پر گفتگو ختم کر کے پھر سمیع اور بصیر کی بحث کی ہے۔ تو یہ بہت عمدہ اور خوبصورت بحث ہے اگر آپ اس کو جو ہے وہ توجہ کے ساتھ اور صحیح معنی کے اندر سمجھیں گے تو ٹھیک ہے۔ آج ہم اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں، اگر سبق کے متعلق کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیے۔ اس کی کوئی عربی شرح ہے تو خود عربی ہے، عربی شرح کہاں سے لائے؟ یہ اکثر یہ جو ابھی بحث ہے نا یہ ساری امام عبداللہ بن اسعد یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کی ہے، تو آپ کو یہ دیگر کتابوں میں ملے گی، اور میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اب آپ محقق ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسائرہ مسامرہ پڑھ لیں، اس کے ساتھ ساتھ دیگر کچھ کتابیں ہیں عربی کے علم الکلام پر مشتمل جو کتابیں وہ آپ پڑھ لیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ صفات معنویہ کی صفات معنویہ الگ سے کوئی صفات تھوڑی ہیں، صفات معنویہ کا مطلب وہ صفات جو معنی رکھتی ہیں، یعنی جن کا کوئی معنی ہے جو ہم نے بیان کیا تھا جیسے پیچھے، یہ صفات معنویہ وہ صفات معنویہ کوئی نام والی تو نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، اور کسی کا کوئی سوال؟ معنویہ سے مطلب ہم کیا لیں گے؟ معنی رکھتی ہیں اس سے مراد، اس کی تھوڑی سی جیسے وضاحت۔ ہم نے پیچھے صفت کو بیان کیا نا کہ وہ قدیم ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ قدیم کا معنی یہ ہے کہ اس پر عدم کو سبقت نہیں ہے، اس طرح سے۔ تو اس طرح تو ہر صفت جو ہے وہ معنویہ ہی کہلائے گی، ہم۔ کیونکہ معنی تو ظاہر ہے سبھی رکھتی ہے۔ ہاں تو یہ جو انہوں نے اس طرح صفات کے ساتھ معنویہ کی قید لگائی ہے یہ وضاحت کے لیے لگائی ہے، یہ کوئی قید احترازی نہیں ہے کہ جس سے آپ کوئی اور صفت خارج کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک صفت کاشفہ کہیں گے اس طرح سے۔ نہیں 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 صفت کاشفہ نہیں کہیں گے، دیکھیں وہ اصطلاح علم الکلام کی نہیں ہے،
صفات ٹھیک ہے. کاشفہ جو ہوتی ہیں وہ صفت کاشفہ ہم نحو میں استعمال کرتے ہیں، بلاغت میں استعمال کرتے ہیں کہ بھئی جب کوئی صفت موصوف کی حالت کو واضح کرنے کے لیے آتی ہے تو ہم اس کو صفت کاشفہ کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے۔ اور قیودات جو ہوتی ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک قید احترازی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو اپنے موصوف یا ایسا قید ہے جو کہ مقید سے دیگر چیزوں کو دور کرنے کے لیے وہ قید لائی جاتی ہے، اور ایک قید وہ ہوتی ہے جو قید اتفاقی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد جو ہے وہ مقید کی وضاحت کرنا ہوتی ہے، نہ کہ کسی چیز کو جو ہے وہ روکنے کے لیے یا نکالنے کے لیے۔ سو قید اتفاقی کہیں گے ہاں، قید اتفاقی کہہ دیں، یا اس ایسا. میں آپ یوں کہہ دیں کہ صفت جو ہے وہ ہم اس کو صفت بیانی کے طور پر بیان کر سکتے ہیں، وضاحت کے لیے آیا ہے، یہ الفاظ استعمال کر۔ ٹھیک. جزاک اللہ. آمین۔ اصل میں گفتگو ہی یہاں پر یہی چل رہی تھی نا، اس وجہ سے انہوں نے جب صفات کی بات کی تو اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ یہ میں بتاؤں نا آپ کو عبارت جو گزری ہے، ایک منٹ، ہاں یہ دیکھیں نا، چونکہ یہ واجب الوجود کو بیان کر رہے تھے، قدیم کو بیان کر رہے تھے، تو اس لیے کہا نا فَأَمَّا وَاجِبُ الْوُجُودِ فَلَيْسَ هُوَ إِلَّا الْبَارِي فِي جَمِيعِ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ الْمَعْنَوِيَّةِ الذَّاتِيَّةِ الْقَدِيمَةِ السَّنِيَّةِ۔ تو یہ جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ قیودات اسی صفات کی وضاحت کے لیے اور اس کو بالکل واضح کرنے کے لیے انہوں نے بیان کی ہیں۔ اور اگر آپ اس کو قید احترازی کے طور پر لائیں گے نا تو پھر ہم اس کی یوں وضاحت کریں گے کہ یہ قید احترازی ان لوگوں کے لیے ہے جو صفات کو معنویہ نہیں مانتے۔ یعنی بعض معتزلہ کا یہ قول ہے کہ وہ صفات کے حوالے سے آ کر بحث کرتے ہیں جیسے بھئی سمیع اور بصیر ہونا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ الگ سے کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صفت نہیں ہے، بلکہ ہم جو ہے اس ذات کے نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں، یہ الگ سے کوئی صفت نہیں ہے۔ ذات کا نام ہی سمیع ہے، ذات کا نام ہی قدیر ہے، ذات کا نام ہی بصیر ہے، یہ اس کے نام ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ الگ سے صفت نہیں ہے۔ وہ پھر صفات کی ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہے۔ یہ تو ایک مختصر سا رسالہ ہے المعتقد، آپ علم کلام کی جو بڑی کتابیں ہیں ان کو آپ پڑھیں تو متکلمین نے ان مقامات پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے، جو وہ اپنے معتزلہ ہیں تو ان کا جو ہے یہاں پر ایک بڑا کلام ہے لمبا چوڑا، بھئی وہ صفات کو وجود مانتے بھی ہیں نہیں مانتے، صفات کو وہ کس حیثیت سے صفات کی تعبیر کرتے ہیں۔ ہم تو اپنی حیثیت سے ہم صفات کی تعبیر کر رہے ہیں جو متکلمین اہل السنہ نے بیان کیا ہے۔ تو معتزلہ کو دیکھ لیں یا فلاسفہ کو دیکھ لیں، وہ پھر الگ سے ہی اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں صفات کو، اور وہ اس بات پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ آپ ان کو قدیم نہ کہیں تاکہ جو ہے وہ تعدد قدماء اور تعدد واجب لازم نہ آئے۔ تو اگر آپ اس کو اعتراضی مانتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں جو ہے ان کا رد کرنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں۔ جی اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ ٹھیک.